उत्तर प्रदेश में योगी सरकार तेलंगाना के तबलीगी जमात के 40 से ज्यादा लोगों को इलीगली तौर से रोक के रखे हैं। मुजफ्फरनगर में और मीरठ में उनके पूरे टेस्ट हो गए, नेगेटिव आ गया, उनको जाने नहीं दे रहे। शर्मनाक बात है। मैं मुजफ्फरनगर के कलेक्टर से एक नहीं 5 मरतबा मैडम को फोन किया, ईमेल किया, कोई रिप्लाई नहीं है। कौन से लॉ के तहत आप उनको रोक के रखे वहां पर? ये आर्टिकल 21 का ग्रेव वायलेशन है जो यूपी सरकार कर रही है। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट भी आ गया कि तमाम लोगों को जिनको यूपी की गवर्नमेंट रोक के रखी है, जिनका टेस्ट नेगेटिव एक नहीं 3 मरतबा नेगेटिव आ गया, इनको फौरन जाने देना चाहिए। और मैं तेलंगाना गवर्नमेंट से भी अपील करता हूं कि हमारे ये 40 लोग जो तेलंगाना के हैं, इनको फौरन लाने का इंतजाम करना चाहिए। वो अपने तौर पर यूपी से अपना इंतजाम कर लेंगे। पूरे रिपोर्ट्स उनके पास है। गैर जरूरी तौर पर 1.5-2 महीने से इलीगली रोक कर रखे उनको, उनके ला के नोटिस लगा दिए, तुम निकले तो घर को नहीं निकलने देंगे। ये क्या है बताइए आप? ये जुल्म है ये तो हम उम्मीद करते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद ये मीरठ और मुजफ्फरनगर के और जहां है जो लोग को इलीगली रोक के रखे पूरे इंडिया से, वो पूरे के पूरे निकलकर इंशाअल्लाह ताला अपने अपने स्टेट्स और अपने शहर अपने घर। अगर आपकी या हमारे भाई की लाश होती निकालते थे आप? एक अपने पर रख के सोचो भाई, ऐसे सवालात क्यों करते आप लोग? जामे निजामिया का फतवा आने वाला है, देख लो आप, फतवे के ऊपर अमल करो। असदुद्दीन ओवैसी कोई एक गुनाहगार सियासी लीडर है? ये सवाल जो है मुफ्तिया इकराम से करना हबीब आप। ये मामला जो है खाला अल्लाह खाला रसूल अल्लाह की रोशनी में होता। हम गुनाहगार आदमी से एक पूछ रहे आप हबीब? मुफ्तियों से पूछो, फतवा आने वाला है, देख लो फतवा आप। और कुछ वक्फ बोर्ड जो है, इसके ऊपर पूरी रियासत में वक्फ बोर्ड जो है, जो मुस्लिम मैयतों की तदफीन का मसला है, उस पर खामोश है। क्यों? उसका रीजन क्या है? ये चेयरमैन से पूछना आप चेयरमैन से नहीं पूछते। आप भी उसके मेंबर की हैसियत से? नहीं, मैं मेंबर नहीं हूं। टाइमिंग अब नहीं है। नहीं, मैं मेंबर नहीं हूं। चेयरमैन से पूछना चाहिए। और आप लोग जाकर ज्यादा चाय नहीं पीना उनके ऑफिस में बैठ के। आप नहीं, आपके साथियां जो है बहुत शौक है उनको चाय पीने का, बिस्किट खाने का। वो नहीं कम खाए तो लिख सकते। फिर ये शुक्रगुजार हूं कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। ख़ास तौर से हमारे मीडिया के दोस्तों का। और मैं इस मौके पर हमारे शाहिद साहब को और तबलीगी जमात के ज़िम्मेदारों को मुबारकबाद भी देता हूँ, शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि वो लोग आज आगे बढ़कर कोविड-19 के जो अमराज में जो लोग मुब्तला हैं, जो मरीज़ मुख्तलिफ तेलंगाना के हैदराबाद के गवर्नमेंट के हॉस्पिटलों में ज़ेर इलाज हैं, उनके लिए प्लाज्मा देने का उन्होंने इंतज़ाम किया है। गांधी के सुपरिटेंडेंट से आप लोगों की गुफ्तगू हुई और उनके बोलने पर आप तमाम हजरात तैयार हुए हैं। जुमला 38 हजरात हैं, तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात से ताल्लुक़ रखते हैं। और अल्लाह के फजल व करम से तमाम हजरात ख़ुद कोविड से मुकाबला किए और अल्लाह ने उनको शिफा दी। तो आज ये लोग आगे बढ़कर ये कन्वर्सन प्लाज्मा में जाकर इंशाअल्लाह ताला कल से, क्योंकि एक दिन में सिर्फ 6 लोग ये प्लाज्मा दे सकते हैं। और डॉक्टर्स ने बताया कि एक पेशेंट को प्लाज्मा देने के लिए कम से कम 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगता। तो ये मैं समझता हूँ कि बेहतरीन खिदमत है। और अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ है कि अल्लाह इन हजरात की खिदमत को कबूल करे। और अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारे तेलंगाना में, पूरी रियासत में, पूरे मुल्क में, बल्कि पूरी दुनिया में आज जो लोग इस वायरस का शिकार हैं, अल्लाह अपने फजल व करम से इस वायरस का ख़ात्मा भी करेगा इंशाअल्लाह। और जो शिफा है अल्लाह उनको अपने फजल व करम से
اللہ ان کو شفا بھی دے گا. اور یہ بہترین کام تبلیغی جماعت کے ذمہ داروں کی طرف سے کیا جا رہا ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب سے یہ کووڈ-19 سے لڑائی شروع ہوئی، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بجائے وائرس سے مقابلہ کرنے کے لیے ملک میں خاص طور سے مرکزی حکومت کی جانب سے اور سنگھ پریوار کے چاہنے والوں کی جانب سے، ان کی تمام تنظیموں کی جانب سے یہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا کہ تبلیغی جماعت کی وجہ سے یہ سب چیزیں پھیلی ہیں. بالکل غلط ہے. میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ 30 جنوری کو ہمارے ملک میں پہلا پیشنٹ آیا کووڈ وائرس کا. 3 لوگ تھے کیرلا کے. ان کا کیا مذہب تھا؟ پھر اٹلی سے آئے ہوئے ٹورسٹ تھے. اور اس کے بعد باضابطہ آپ دیکھتے ہیں کہ بدبختی کی، افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں یہ وائرس پھیلتا جا رہا ہے. اور آج قریب 1,85,000 کے اوپر سے زیادہ کیسز ہو چکے ہیں. 3,000 سے زائد بھارت کے رہنے والوں کی اموات ہوئی ہیں. یہ بڑی افسوسناک بات ہے، مگر الحمدللہ ہم تمام کو مل کر اس وائرس سے مقابلہ کرنا ہے. اور میں آپ کے ذریعے سے ان تمام لوگوں سے بھی اپیل کر رہا ہوں جو کووڈ کے وائرس کے پیشنٹ تھے اور ان کو پروردگار نے، اللہ نے ان کو شفا دی، ان کو بھی آگے بڑھ کر اس کنوالسنٹ پلازما میں ان کو حصہ لینا چاہیے، تاکہ جو آج پورے ملک میں یہ وائرس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں اور ان کو صحت مل سکے، ان کو شفا مل سکے. کیونکہ یاد رکھیے کہ آپ یہ کام کر کے نہ صرف کسی کی جان بچا رہے ہیں، بلکہ آپ ایک بچے کو یتیم ہونے سے بچا رہے ہیں، ایک عورت کو بیوہ ہونے سے بچا رہے ہیں، ایک ماں کو اس کی کوکھ اجڑنے سے بچا رہے ہیں، خاندان کو بچا رہے ہیں. تو ہم تمام کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم انسان کی جان بچائیں. اور یہی سب سے اہم تعلیم اسلام کی ہے کہ انسان کی جان بچانا یہ ایک بہت بڑی حکم ہے، یہ بہت بڑی تعلیم ہے، اور اس پر ہم تمام کو عمل کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور خاص طور سے ہمارے وطن عزیز کے ہم وطنوں کی جان بچانے کے لیے ہم تمام کو آگے آنے کی بہت بڑی ضرورت ہے. پھر سے تبلیغی جماعت کے ذمہ داروں کا اور خاص طور سے یہ 38 افراد کا جو بڑے ہی ایثار اور قربانی کے جذبے کا مظاہرہ کر آج آگے آئے ہیں، میں ان تمام کا شکر گزار ہوں. اور میری اللہ سے دعا ہے کہ جلد سے جلد اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ملک کو، پوری عالم کو اس وائرس سے، اس بیماری سے چھٹکارا دلائے. میرا پورے ملک کے مسلمانوں سے اپیل یہ ہے کہ انشاءاللہ مسجدیں کھلیں گی 8 تاریخ کے بعد. تو کھولنا پڑے گا. خالی کنٹینمنٹ زونز میں جو ہے وہاں تو مشکل ہوگا. جو کنٹینمنٹ، میرے پورے مسلمانوں سے اپیل یہ ہے کہ ہم تمام کو ایک پالیسی اور ایک اصول بنانا چاہیے کہ ہمارے مسجدوں میں جو 65 سال کے اوپر ضعیف ہیں ان کو ہم روکے کم سے کم 1 جون کے پورے مہینے ختم ہونے تک، کیونکہ ان کے جسم میں امیونٹی کم ہو جاتی ہے. مختلف خدا نخواستہ اگر ان کو ڈائبٹک ہے، بیماریاں ہیں، تو باڈی میں وائرس سے مقابلہ کرنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے. تو میں یہ اپیل کر رہا ہوں کہ 8 جون کو انشاءاللہ تو کھل جائیں گے، مگر کم سے کم جون کے ختم ہونے تک ہمارے جو 65 سال کے اوپر جو ضعیف افراد ہیں ان کو ہم سمجھائیں، ان سے ریکویسٹ کریں کہ کم سے کم جون کے ختم ہونے تک آپ تھوڑا مسجد کو مت جائیے، گھر میں نماز پڑھیے. جو نوجوان ہیں جو ذرا مسجدوں کو کم جاتے، اب وہ جا کر مسجد کو آباد رکھیں. تیسرے یہ کہ مساجد میں اگر کارپیٹ ہے اور اس کارپیٹ کو نکال سکتے آپ تو فوراً نکال کر پتھر کے اوپر نماز پڑھنا چاہیے، کیونکہ کارپیٹ میں ایپیڈیمولوجسٹ اور جتنے ہیلتھ ایکسپرٹ سے ڈاکٹرز وہ بولتے ہیں کہ کارپیٹ میں بہت سے جراثیم جم جاتے ہیں اور اس سے ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ کسی کو وائرس لگ سکتا. تو چوتھی بات کام ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ مساجد میں بیت الخلاء اور وضو کا انتظام نہ رکھیں، کیونکہ وہ وضو کرتے، کلی کرتے اور پھر آپ آ کے نماز پڑھتے تو لوگ
گھر سے ہی اپنے وضو کر آئیں اور نماز جب پڑھیں گے تو نہیں معلوم مفتی اکرام کو فیصلہ کرنا ہے کہ اگر پوری دنیا میں جہاں جہاں مساجد کھولے گئے، چاہے وہ مسجد نبوی ہو، حرم شریف مکے میں ہو، یا ٹرکی ہو، یا دوسرے مقامات پر، ہمیشہ کی طرح جو کھندے سے کھندا ملا کر صف بنتی تھی ویسا نہیں بن رہی اب. تو کیا مفتی اکرام یہ فیصلہ دے سکتے پورے ملک میں کہ بھائی جب 8 تاریخ سے مساجد کھولے جائیں گے تو سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھتے ہوئے ہم صف بندی کریں نماز کی؟ یہ ہمارے مفتیوں کو سوچنا پڑے گا کہ کتنا یہ کر سکتے کیا، کیونکہ مختلف ممالک میں ہو رہا ہے. تو میں تو گزارش کروں گا ہمارے علماؤں سے کہ وہ بھی اس کا فیصلہ کر لیں. مگر دوسرے جو 4 چیزیں میں کہا ہوں اس پر یقیناً غور کریے آپ. میں کسی سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسجد کو مت جائیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وائرس ابھی بڑھ رہا ہے، وائرس ختم نہیں ہوا ہے، وائرس بڑھ رہا ہے ابھی. اور خاص طور سے جو ہمارے 65 سال کے اوپر کے جو لوگ ہیں اور جو لوگ مختلف امراض کے شکار ہیں، جس کو کڈنی کی بیماری ہے، ہارٹ کی ہے، لنگز کی ہے، ڈائبٹک ہیں، ان کو تو اور احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے ان کو، کیونکہ ان کی جان کو بچانے کا ہے. یقیناً ہم کو ایک روحانی اور قلبی سکون ملتا ہے جب ہم اللہ کے گھر میں جا کر سر بسجود ہوتے ہیں، مگر اسلام کی اہم تعلیمات بھی ہے کہ جان بچائیے. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کو یہ وائرس ہوتا ہے تو پھر ان کے گھر والوں کو، ان سے جو ملاقات کیے، پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے ٹریسنگ کا. پرائمری کانٹیکٹ کون تھے، سیکنڈری کانٹیکٹ کون تھے. یہ میرے احساسات ہیں اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہمارے تمام مفتیہ اکرام، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر کے ہوں، وہ اس کا ایک اجتماعی طور پر نوٹ لے کر سب کو بتائیں.